السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 165 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یتخذ من دون اللہ اندادا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ بھی معبود بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جائے۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، اور ایمان والے لوگ اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اگر آپ دیکھ لیں ظالموں کو اس وقت جب وہ عذاب دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، اس وقت کہیں گے کہ بے شک ساری طاقت اللہ کے لیے، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا، تفصیل کے ساتھ میں پہلے بھی یہ بیان کر چکی ہوں، لیکن میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ معبود کس کو کہتے ہیں۔ معبود وہ ذات ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہم سر نہیں جھکاتے۔ آپ کسی بھی عقیدے کے بندے سے پوچھ لیں، کسی بھی مسلک کے بندے سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے ہمارا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکائے وہ مسلم نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی کو نہیں ٹیکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شرک، اور یہ اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ عبادت جس کے لیے کی جاتی ہے وہ ایک ہی ذات ہے، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ ایک ہی ذات ہے۔ یہاں تک کہ ہم جب خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تب بھی ہماری نظر خانہ کعبہ پہ ہوتی ہے، لیکن سجدہ اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ جہت ہے، خانہ کعبہ مسجود نہیں ہے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے وہ نہیں ہے۔ خانہ کعبہ جہت ہے، طرف ہے، تو ہم اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدے میں شرک آپ لوگوں کو بہت ہی کم ملے گا، اللہ ماشاءاللہ جو بالکل ہی جاہل ہوں وہ جا کر سجدہ کرتے ہوں کہیں پر، تو پھر وہ الگ بات ہے۔ جن کو اللہ قبول نہ کر رہا ہو، جن کو اللہ سمجھ نہ دے رہا ہو، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ سمجھ دے کہ یہ پیشانی رب نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے، تو اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، یہ پیشانی صرف میرے رب کے سامنے جھکنی چاہیے۔ یہ ہوا ذات میں شرک، یہ اکثر لوگ نہیں کرتے۔ اب ہے صفات میں شرک، اس میں اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں، لیکن ہے تو یہ بھی شرک۔ شرک سے تو اللہ بیزاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں اور اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ معبود سے محبت ایک ایمان کا جز ہے۔ آپ دیکھیں گے مذہب کے معاملے پر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اگر جیسے کہ ابھی اسلام و فوبیا کا مسئلہ انٹرنیشنل لیول پر اٹھا، یا قرآن پاک کو جو بے حرمتی کی گئی، گستاخی کی گئی، ہر مسلمان کا دل جلا، کیونکہ مذہب ہمارے خون میں شامل ہے۔ مذہب سے محبت بچپن سے ہی خون میں شامل کی گئی ہے، عمل ہو نہ ہو محبت ضرور ہوتی ہے۔ یہ محبت کیا کرتی ہے، اتنی اندر تک سرحد کر جاتی ہے، یہ دل میں دوڑتی ہے، خون میں دوڑتی ہے اپنے معبود کی محبت، پھر وہ معبود کوئی بھی ہو۔ اگر وہ معبود بت ہے تو ان سے بھی ایسی محبت ہوگی جو ان کی پوجا کرتے ہیں، اور اگر جو اللہ رب العزت معبود ہے تو پھر تو کیا ہی کہنے، یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سچا معبود مل جائے۔ لیکن ایسے کئی جھوٹے معبود سے محبت کرنے والے، وہ بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اتنی شدید محبت کرتے ہیں، اپنے مسلک میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہاں سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی آنکھیں جیسے بند ہو جاتی ہے، ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، ان کو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جیسے کہ کفار مشرکین کو اپنے بتوں سے محبت تھی، وہ کہتے تھے کہ ہاں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے محمد کس طرح ہم اپنے معبودوں کو جھٹلائیں، کس طرح ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ کر تمہارے ایک خدا کے پیچھے چلیں، تمہارے ایک خدا کے پیچھے چلنے سے ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، ہم تو 365 بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ہماری تو یہی خواہشیں، ہم تو انہی سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت ان کے دلوں میں تھی،
تو محبت خدا کی، معبود کی محبت قدرتی چیز ہے ہر مذہب میں۔ اچھا کیوں ہے بلا؟ آخر ہم معبود سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ نفسیاتی طور پر اس کا ایک پہلو موجود ہے، کیا کہ انسان بڑا کمزور ہے، کئی جگہوں پر انسان پھسل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، ہم آس پاس دیکھتے ہیں کوئی ہماری مدد کرے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ معبود کو ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہو جو ہمیں تھام لے، کوئی ایسی ذات ہو جس کے دروازے پر ہم جائیں تو وہ ہمیں انکار نہ کرے، وہ ہماری سنیں۔ کبھی کبھی ہم اتنے بھر جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کا حال کسی کو بیان کریں تو بیان کرنے والا سننے والا نہیں ہوتا، اگر کسی کو سنا دے تو مذاق اڑاتا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سامنے اپنا حال دل بیان کر دیں تو اللہ مذاق نہیں اڑاتا، اللہ اطمینان نازل کرتا ہے۔ آپ یقین کریں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، مصلی پر بیٹھ کر رو لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، ایسا دل میں سکون اترتا ہے، مسئلہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے لیکن دل میں اتنا سکون اتر جاتا ہے اسی وقت فی الفور۔ یہ اللہ کی پہلی مدد ہوتی ہے کہ تڑپتے ہوئے دل کو، مضطرب دل کو پرسکون کرتا ہے۔ جب مصلی پر بیٹھ کر ہم روتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو دل پرسکون ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، اور ہم کو لگتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں تھام رہا ہے، کوئی ہے جو ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ انسان مجبور ہے، انسان کمزور ہے۔ معبود کا ہونا عقل بھی تسلیم کرتی ہے، معبود کا ہونا ہر جو طبقہ علم ہے، ہر طبقہ علم اس کو تسلیم کرتا ہے کہ معبود ہونا چاہیے۔ پھر کون سا معبود ہونا چاہیے؟ دنیا میں معبود اتنے سارے معبود لوگ، اتنے سارے لوگ پوجا کرتے ہیں، معبودوں کی مختلف معبود موجود ہیں، پتھروں سے بنے ہوئے بت موجود ہیں، ان کو بھی معبود کا نام دیا جاتا ہے۔ لوگ آگ کی پوجا بھی کرتے ہیں، لوگ پانی کی پوجا بھی کرتے ہیں، لوگ چاند تاروں کی پوجا بھی کرتے ہیں، کرنے والے تو پتہ نہیں کس کس چیز کی پوجا کرتے ہیں، سانپ اور بندر ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے، پتھروں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، لیکن ان سارے معبودوں میں سب سے افضل، سب سے اچھا، سب سے سچا معبود کون ہے؟ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وہ اکیلا میرا رب ہے، اس کا مثال کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ مالک ہے، وہ وارث ہے، وہ خالق ہے۔ اللہ رب العزت کی کون کون سی صفت کو بیان کریں، کون کون سی صفت بیان کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے سمندر کو سیاہی بنا لو اور سارے زمین کے درختوں کے قلم بنا لو، پھر بھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے، تو میرے رب کی تعریف ختم ہونے والی تھوڑی، محبت تو اس سے ہونی چاہیے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ ہم لاشعوری طور پر اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کو شعور تک لانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ لاشعوری طور پر کیسے محبت کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ تھوڑا سا بھی اگر کوئی گستاخی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، ایون اگر ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچوں کی کسی کے منہ سے بھی اگر کوئی ایسی بات نکل جائے جو کہ اللہ کی شان کے خلاف ہو تو ہم اس کو وہیں ٹوک دیتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی مار پڑ جاتی ہے اگر کوئی غلط لفظ بول دیا، اس کو بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے، اس کو بھی تعدیب کر دی جاتی ہے کہ بھی ایسا لفظ نہیں بولو، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، توبہ کرو، اور اس سے غصہ کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں تو اللہ سے تو محبت تو ہے نا، محبت تو ہے نا، لاشعوری ہے، شعور تک کیسے لانی ہے؟ یہ محبت لاشعور سے کھینچ کر شعور تک لانی ہے، یہ محبت دل سے کھینچ کر جسم تک لانی ہے، اس محبت کی کھینچ کر جسم تک لانے کی محنت کا نام اسلام ہے، ورنہ تو محبت تو معبود کی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ہونی تو اللہ سے محبت چاہیے، لیکن یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کو معبود بنا لیتے ہیں، معبود کی محبت خون میں دوڑتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، پھر جو ایمان والے ہیں وہ بھی اللہ سے اتنی سخت محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو جو ہمارے دلوں میں موجود ہے اس کو ہمارے جسموں تک لے کر آئے، ہماری زبان تک لے کر آئے، اپنی محبت کو ہمارے جسم میں زندہ کرے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ دیکھیں جب ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ عذاب دیکھیں گے، عذاب کب دیکھیں گے؟ جب ان کی موت، مرنے کا ٹائم قریب ہوگا، جب ان کی روح نکل رہی ہوگی تب وہ فرشتے دیکھیں گے، تب وہ عذاب دیکھیں گے، یا پھر قبر میں جب وہ عذاب دیکھیں گے، یا پھر
قیامت کے دن جب وہ جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے، یہ سارے عذاب اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہائے اب کیا کریں، ان القوت اللہ جمیع، ساری طاقت تو اللہ کو تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کو طاقت ہے، ہم تو پتہ نہیں کون کون سے معبود بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سچا معبود یہ ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم نے تو تسلیم ہی نہیں کیا، بتانے والوں نے تو بتایا، کہنے والوں نے تو کہا، ہم نے پڑھا بھی، ہم نے سنا بھی، ہم نے دیکھا بھی، لیکن ہم ایمان تو لائے نہیں۔ اب پتہ چلا ساری قوت تو اللہ کی۔ اب وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا ان کو، سخت عذاب ہوگا ان کے لیے۔ یہ سخت عذاب کیوں ہے؟ سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننے کی سزا، اپنے معبود کو جو نہ پہچانے اس کی سزا جتنی بھی ہو کم ہے۔ ارے جس نے ہمیں وجود ہی نہیں تھا تب سے ہمیں وجود میں لے کر آیا، اسے نہ پہچانے، وہ جو ہمیں رزق دے رہا ہے اسے نہ پہچانے، وہ جس کی نعمتیں اپنے جسم میں کروڑوں کی چیزیں لے کر پھر رہے ہیں، گردے کتنے قیمتی ہے، جگر کتنا قیمتی ہے، دل کتنا قیمتی ہے، ہمارے اندر مشینری فٹ کتنی قیمتی ہے، کروڑوں سے زیادہ اربوں میں ہم اپنی ملکیت لے کر چل رہے ہیں، کون دے رہا ہے؟ ہم اس کو نہ پہچانے۔ جو ایمان دے رہا ہے، جو آنکھیں دے رہا ہے، جو کان دے رہا ہے، جو زبان دے رہا ہے، جو ہونٹ دے رہا ہے، جو سمجھ دے رہا ہے، جو علم دے رہا ہے، جو ہاتھ دے رہا ہے، جو پاؤں دے رہا ہے، جو چلنے کی سکت دے رہا ہے، ہم اس کو نہ پہچانے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے تو بڑا کوئی ظلم ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ظالموں، پہچانتے نہیں ہو کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کو تو پہچانو، اللہ کی ذات کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے؟ یہی تو چاہتی ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس سے زیادہ تو اللہ کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ تو یہ نہیں کہتا کہ زمین پھاڑ کر اندر چلے جاؤ یا آسمان چیر کر اوپر آ جاؤ، اللہ تو کہتا ہے مجھے پہچانو، اللہ تو کہتا ہے میرے قریب آؤ، اللہ تو کہتا ہے میری عبادت کرو، اس سے زیادہ تو اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اور ہم کو اتنی نعمتیں دے کر وہ ہم سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، وہی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اتنی نعمتوں کے بدلے میں اگر وہ ایک چیز چاہ رہا ہے تو یہ تو گھاٹے کا سودا نہ ہوا نا، یہ تو سستا سودا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت جو ہمارے دلوں میں موجود ہے اس کو زندہ کرے اور اس کو پورے جسم میں پھیلا دے، ہم کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے اہل و عیال کو، سب کو اللہ اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔